العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نہ ہو ذکر مبارک آپ کا ورد زباں کیوں کر نہ ہو ذکر مبارک آپ کا ورد زباں کیوں کر میں ہوں روز ازل سے عاشق شیدا محمد کا فرشتے قبر میں پوچھیں گے گر تو کس کا ہے تو کہہ دوں گا ہوں بندہ خدا کا اور شیدا محمد کا خدایا جب میری اس قالب خاکی سے جان نکلے زباں پر اس گھڑی جاری رہے کلمہ محمد کا خدا بھی حشر میں پوچھے گا گر تو عاشق کس کا ہے خدا بھی حشر میں پوچھے گا گر تو عاشق کس کا ہے تو کہہ دوں گا محمد کا محمد کا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے نانا جان سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی ساقی کوثر شافی محشر محبوب رب العالمین تاجدار مدینہ سید الانبیاء کونین کے شہزادے دو جہاں کے سردار امام کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں غار حرا کے اندر نبوت عطا فرمائی 13 سال آپ علیہ السلام نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے 53 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تقریباً 10 سال مدینہ طیبہ کے اندر آپ علیہ السلام نے گزارے آپ علیہ السلام حج کرنے کے لیے سن 10 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے تشریف لے جاتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سورت نازل ہوئی جسے سورت النصر کہا جاتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا جب نبی علیہ السلام کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی آپ نے یہ سورت پڑھ کر صحابہ کو سنائی تو صحابہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں چونکہ اس سورت کے اندر یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا صحابہ خوشیاں منا رہے تھے لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کیوں رو رہے ہو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ لگتا یہ ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا عباس وہ کیسے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اندر آپ کے دنیا کے آنے کا مقصد بیان کر دیا گیا کہ آپ جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے وہ مقصد پورا ہونے والا ہے۔ جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اس راز کو آپ کے علاوہ کوئی نہ سمجھ سکا، آپ اس راز کو سمجھ چکے ہیں، میں دنیا کے اندر اب چند لمحوں کا مہمان رہ چکا ہوں، کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا۔ اور حقیقت یہی ہے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر آنکھ کے اندر آنسو آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کی جدائی کسی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب والدین اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں رخصتی کا وقت قریب آ جاتا ہے، محلے کی ساری خواتین جمع ہوتی ہیں، وہ جمع ہو کر بچی کو دلہن کو مبارکباد پیش کر رہی ہوتی ہے، لیکن گھر کے ایک کونے میں بوڑھی ماں رو رہی ہوتی ہے، بوڑھا باپ بھی رو رہا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت بوڑھی ماں سے کہا جائے اماں تیرے سر سے تو آج فرض ادا ہو جائے گا، بچی اگلے گھر کے اندر چلی جائے گی، ماں کی آنکھ میں پھر آنسو آ جاتے ہیں۔ بوڑھی ماں رو کے کہتی ہے جس بیٹی کو میں نے بڑے ناز و ادا کے ساتھ پالا تھا آج وہ بچی مجھ سے جدا ہو جائے گی، نہیں پتا میری بچی کو اگلے گھر کے اندر ساس کی طرف سے ماں کا پیار ملے گا یا نہیں ملے گا، میری بچی کو اگلے گھر کے اندر نندوں کی جانب سے محبت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ماں اپنی بچی کی جدائی کا سن کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت عباس کو جب اس سورۃ النصر کے اندر پتا چلا کہ محبوب دنیا کے اندر چند دنوں کے مہمان رہ چکے ہیں تو حضرت عباس پیغمبر کی جدائی کے اندر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کرنا تھا تو آپ نے معاذ کو سواری کے اوپر سوار کیا اور آپ خود پیدل چل رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سواری پہ تشریف لائیں میں نیچے اتر جاتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں معاذ سواری پہ بیٹھے رہو۔ معاذ سواری کے اوپر اور پیغمبر پیدل چل رہے تھے۔ نبی علیہ السلام معاذ کو نصیحت ارشاد فرما رہے تھے، حتیٰ کہ جب آخری پوائنٹ آیا جہاں سے معاذ کو روانہ کرنا تھا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کی طرف دیکھ کے فرمایا معاذ یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے، معاذ آج کے بعد تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ حضرت معاذ نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج کے بعد آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں معاذ جب تو یمن سے لوٹ کے آئے گا تو میری مسجد اور قبر کے پاس سے گزرے گا۔ حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میرے پیغمبر بھی رو پڑتے ہیں، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے چہرے انور دوسری جانب کر کے معاذ سے فرمایا معاذ اب تو یہاں سے یمن کی طرف روانہ ہو جا۔ اور حقیقت بھی یہی تھی، جب معاذ یمن سے لوٹ کے آتے ہیں تو نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کو مبارک وفات سے 14 دن قبل شدید بخار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے اندر ایک جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد جنت البقیع قبرستان کے اندر تشریف لے گئے۔ جب تدفین سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اندر درد شروع ہوا، شدید بخار ہو گیا، حتیٰ کہ سر مبارک کے اندر اتنا شدید درد تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی پیشانی کے اوپر سر مبارک کے اوپر پٹی باندھ لی، کپڑا باندھ لیا تاکہ درد کی شدت کم ہو سکے۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دینا شروع کر دی، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے دعا دی تو میں گھبرا گیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جیسے کوئی بندہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے، رخصت ہوتے وقت دعا دیتا ہے، تو آپ بھی ویسے دعا دے رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک بات تو بتائیں، جب پیغمبر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پیغمبر کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی نماز جنازہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی۔ عبداللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر حجرے کے اندر رکھ دینا، سب سے پہلے آسمان سے فرشتوں کے سردار جبرائیل اور میکائیل آ کے میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر آسمان کے فرشتے آ کے درود و سلام پڑھیں گے، یہ واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد میرے اہل بیت مرد حضرات آئیں گے، وہ درود و سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر آئیں گے، پھر اس کے بعد قریش مکہ اور انصار مدینہ کی باری آئے گی۔ جب یہ درود و سلام پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو مجھے میرے رب کے حوالے کر دینا، مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ میری امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں گوئے کہ سلام کہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لوگوں کو سلام کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں ایک مرتبہ سلام کہتا ہوں، اور وہ لوگ جو بعد کے اندر آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، جبرائیل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، میں ان لوگوں کو 7 مرتبہ سلام کہتا ہوں۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک وفات سے قبل مجھے اور آپ کو 7 مرتبہ سلام کہا ہے، مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک وفات سے 5 دن قبل حضرت علی اور قسم بن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں ان حضرات سے فرمایا کہ مجھے مختلف کنووں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ مختلف کنووں کا پانی جمع کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑے برتن کے اندر تہبند باندھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت علی اور قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے جسم عطر پہ پانی ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پانی ڈالتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی شیر خدا کی طرف دیکھ کے فرمایا علی بس کرو، میرے بخار کی شدت کے اندر کمی آ چکی ہے، بخار کم ہو چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کی حالت میں، بخار کی حالت میں غسل کیا ہے، اور آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے اگر بندے کو شدید بخار ہو جائے، وہ انجیکشن اور ڈرپ دوائیوں سے نہ اتر رہا ہو، وہ بندہ جا کے غسل کرے تو غسل کی وجہ سے بخار کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بخار ہو جاتا ہے اللہ بخار کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے اوپر سے زنگ کو ختم فرما دیتی ہے۔ تو گوئے کہ بخار کی وجہ سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ بچوں کو بخار ہو جاتا ہے، بڑوں کو بخار ہو جاتا ہے، تو ہماری خواتین کہتی ہیں پتہ نہیں اترتا ہی نہیں ہے، وہ بخار کو، بیماری کو گالی دینا شروع کر دیتی ہے۔ بیماری کو گالی نہیں دینی چاہیے، بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ جب بندہ بخار ہوتا ہے وہ بندہ بخار کی وجہ سے اپنے سارے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں معاف کروا لیتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی اور ایک روایت میں عباس اور ایک جگہ قسم بن عباس، ان دونوں کے کندھوں کو سہارا لے کے
مسجد نبی کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا اگر میں نے کسی کا کوئی حق دینا ہو وہ آ کے مجھ سے اپنا حق وصول کر لے۔ کوئی نہ اٹھا۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، پھر آپ گھر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، چاشت کا وقت تھا۔ نبی علیہ السلام کی طبیعت کے اندر بشاشت آئی، طبیعت ٹھیک ہوئی تو آپ علیہ السلام نے تمام ازواج مطہرات کو بلایا، ان سے ملاقات کی۔ ازواج مطہرات آپ کی بیویاں واپس چلی گئی۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بلایا۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئی، فاطمہ نے ابا جان کی حالت کو دیکھا تو فاطمہ رو پڑی اور روتے ہوئے کہا ابو جان آپ کی طبیعت کیسے ہو چکی ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی دکھ درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے محبوب نے بیٹی فاطمہ سے فرمایا بیٹی فاطمہ قریب آ۔ جب بیٹی فاطمہ قریب آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں چند لمحوں کا مہمان ہوں، میں چند لمحوں کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابا جان کی وفات کا سن کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ بیٹی فاطمہ کا رونا دیکھ نہ سکے، برداشت نہ ہو سکا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں قیامت کے دن سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی؟ بیٹی فاطمہ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات عرض کروں گا، میرے پیغمبر کے سامنے بیٹی رو پڑتی ہے تو آپ اس کا روتا برداشت نہ ہو سکا، فوراً بیٹی کو خوش کر دیا۔ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو خوشی پہنچایا کریں، بیٹیوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا کریں۔ جب بیٹیوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوتا ہے تو بیٹیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کا دل خوش کیا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹی مسکراتی ہے، یہ بھی فاطمہ کا مسکرانا صرف ابا کے دل کو خوش کرنے کے لیے تھا، ورنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر نبی علیہ السلام کی وفات کا اتنا شدید صدمہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد کسی نے فاطمہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد جوانی کے اندر فاطمہ دنیا سے پردہ فرما جاتی ہے، دنیا سے فاطمہ تشریف لے جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے بیٹی فاطمہ سے ملاقات کی، پھر میرے محبوب نے فرمایا میرے نواسوں کو بلاؤ، حسن و حسین کو بلاؤ۔ جب حسن و حسین آئے تو نبی علیہ السلام نے ان نواسوں کو اپنی گود میں بٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، حتیٰ کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے ملاقات کی، آنکھ میں آنسو نہیں تھے، بیٹی سے ملاقات کی، آنسو نہیں تھے، لیکن جب آپ حسن اور حسین سے ملاقات کرتے ہیں تو پیغمبر کی آنکھ میں آنسو آ جاتے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک بچے کو زہر دیا جائے گا اور دوسرے بچے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام وہ منظر دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور بچوں کا پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیوں نہ کرتے؟ آپ کو ان بچوں کے ساتھ بڑا ہی پیار تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسین کی کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی رخسار کو چومتے ہیں، کبھی گردن کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی ناف کا بوسہ لیتے ہیں۔ پھر میرے پیغمبر حسین کے جسم کو سونگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچوں کی کس کرنا، بچوں کا پیار کرنا سمجھ میں آتا ہے لیکن جسم سونگنا سمجھ کے اندر نہیں آتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جب میں حسین کے جسم کو سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دونوں قدمین کے اوپر کھڑا کیا۔ حسین ننھے منھے بچے تھے، آپ نے دونوں بازوں کو پکڑا،
اور حسین کو اوپر کی جانب یوں اٹھایا حتیٰ کہ حسین کے ننھے منھے قدم میرے پیغمبر کے علم نشرہ لک صدرک والے سینے پر آ گئے۔ حسین کا چہرہ میرے پیغمبر کے والضحیٰ والے چہرے کے سامنے آیا۔ نبی علیہ السلام نے حسین کے ہونٹوں کے اوپر اپنے مبارک ہونٹ رکھے، حسین کے لبوں کا بوسہ لیا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے پیار کر، اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے محبت کر۔ بلکہ میرے پیغمبر نے تو ایک دعا یہ بھی کی، اللہ جو حسین سے پیار کرے اللہ تو بھی اس سے پیار کر۔ اگر آج کے دور میں ہم حسین ابن علی کے ساتھ محبت کریں گے اللہ اس کی برکت سے ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنازے سے واپس آ رہے تھے۔ حسین کی جوانی کی عمر تھی، حسین کے اوپر نیند کا تھکاوٹ کا غلبہ ہوا تو ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہو چکے تھے، حسین کی طرف دیکھا، ان کے پاؤں اور ٹانگ کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ نے اپنی چادر کندھے سے اتاری اور حسین کے پاؤں سے مٹی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین کی آنکھ کھلی تو ابو ہریرہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، ابو ہریرہ آپ تو میرے لیے والد کی جگہ پہ ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا، حسین بیٹا میں نے تیرے نانا کی زبان سے سنا تھا جو حسین سے پیار کرتا ہے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ بیٹا حسین میں تجھ سے اس لیے پیار کر رہا ہوں کہ تیرے پیار کی وجہ سے مجھے اللہ اپنا پیار عطا فرما دیں گے۔ ہم اولیاء اللہ کی کرامات کو مانتے ہیں اور جب میں اپنے پیر حسین ابن علی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے حسین کی زندگی کے اندر کئی کرامات نظر آتی ہیں۔ حضرت حسین ابن علی مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک کنویں کے قریب سے گزرے تو کنویں کا مالک حسین ابن علی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، حسین اس کنویں کا پانی کھارا ہے، میرے کنویں کے پانی کے لیے دعا کر دیجئے تاکہ اس کا پانی میٹھا ہو جائے۔ حضرت حسین ابن علی کنویں کی منڈیر کے اوپر بیٹھ گئے، آپ نے ڈول کے ذریعے پانی نکالا اور ڈول کے ذات لب لگا کے پانی کو نوش کیا۔ آپ نے اپنا جھوٹا بچا ہوا پانی اس کنویں کے اندر دوبارہ ڈال دیا۔ حضرت حسین ابن علی کا جھوٹا بچا ہوا پانی جب کنویں کے اندر جاتا ہے اللہ اس کھارے پانی کو حسین کی برکت سے میٹھا فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ حسین کی وجہ سے پانی میٹھا کیوں ہوا؟ حسین نے اپنے نانا کی زبان چوسی تھی، حسین نے اپنے نانا کی زبان کو منہ مبارک کے اندر لیا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو حسن و حسین دونوں رو رہے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا، بیٹی فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، گھر کے اندر کھانے کی چیز موجود نہیں۔ میرے پیغمبر نے حسن کو اٹھایا، اپنی مبارک زبان حسن کے منہ میں دی، حسن نے زبان کو چوسنا شروع کیا حتیٰ کہ انہیں نیند آ جاتی ہے۔ پھر آپ نے حسین ابن علی کو اٹھایا، اپنی مبارک زبان جس کا تذکرہ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، لا تحرک بہ لسانک، اپنی وہ نبوت والی زبان حسین بچے کے منہ میں دیتے ہیں۔ حسین پیغمبر کی زبان کو چوسنا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ حسین کی بھوک پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے اور حسین کو نیند بھی آ جاتی ہے۔ جس حسین نے پیغمبر کی زبان کو چوسا ہو اللہ نے اس کی زبان کے اندر مٹھاس ہی رکھنی تھی، اللہ نے حلاوت ہی رکھنی تھی، اللہ نے شیرینی ہی رکھنی تھی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نانا نبی ہے باپ ہے حیدر حسین کا، نانا نبی ہے باپ ہے حیدر حسین کا، رتبہ ہے دو جہاں میں برتر حسین کا، نیزوں پہ سر شہیدوں کے تھے شان دیکھیے، سارے سروں سے اونچا رہا سر حسین کا، گھر بار لٹایا نانا کی امت کے واسطے، ہوتا ہے ذکر اس لیے گھر گھر حسین کا، صبر عظیم خدا سے وہ لے کے آئے تھے، دریا نہیں تھا
दिल था समंदर हुसैन का, मुझको यकीन है हाँ मिलेंगे हजार फल, मैं भी तो लेता हूँ नाम अक्सर हुसैन का। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरी वालदा ने कहा, बेटा हुज़ैफा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात किए हुए कितने दिन हो चुके हैं? मैंने कहा, अम्मी जान इतने दिन हो चुके हैं। माँ ने कहा, बेटा रोज़ाना अल्लाह के नबी के पास जाया करो, बैठा करो, मुलाकात किया करो। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं, जब मैं अपनी वालदा के पास से निकल रहा था तो मैंने अपनी वालदा से कहा, अम्मी मैं आपके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मगफिरत की दुआ करवाऊंगा। वालदा ने कहा, बहुत अच्छी बात है। हुज़ैफा फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मगरिब की नमाज पढ़ी और इरादा ये था मगरिब के बाद आपसे मुलाकात करूंगा, दुआ करवा के इशा पढ़ के चला जाऊंगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी काम के अंदर मशगूल हो गए, मैं दुआ न करवा सका, हत्ता कि इशा की नमाज का वक़्त हो गया। नबी अलैहिस्सलाम इशा की नमाज पढ़ाकर अपने हुजरे की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। हुज़ैफा फरमाते, मैं आपके पीछे चला तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महसूस किया कि पीछे कोई आ रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देख के फरमाया, हुज़ैफा हो? मैंने जवाब दिया, जी अल्लाह के नबी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन कहा, हुज़ैफा अल्लाह तेरी और तेरी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह तेरी और तेरी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए। हुज़ैफा कहते हैं, मैंने अभी दुआ की दरख्वास्त नहीं की थी, अल्लाह के नबी ने खुद ही मुझे दुआ दे दी। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुज़ैफा मेरे पास आज की रात एक फरिश्ता आया, उस फरिश्ते ने आके मुझे मेरे बेटे हुसैन के बारे में बतलाया कि हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। तो गए कि फरिश्ते के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के पास ये पैगाम भेजा कि मैंने हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, कैनु हूर पसंद कैनु नूर पसंद, कैनु हूर पसंद कैनु नूर पसंद, कैनु मूसा दा कोहे तूर पसंद, कसम खुदा दी आशकानू ना अलैन पाक दी धूल पसंद, सारे ना हिन हिक पासे सकु तेरे नाम दी मीम पसंद, हिक वार पसंद लखवार पसंद, सोहने आका दा दीदार पसंद, जिते अतरू सिद्दीक दे डिगदे रहे सकु आका दा और रुखसार पसंद, जेड़ा विच कर बलदे कुरान पढ़िया सकु ओ अली अकबर पसंद, शहजाद दीवाना समझदा है सकु हसन पसंद सकु हुसैन पसंद। कि हम हसन हुसैन से जो प्यार करते हैं तो जमाना हमें दीवाना समझता है, लोग हमें पागल कहते हैं कि ये अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, ये हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं। लोग दीवाना कहें, पागल कहें, मजनून कहें, हमें यही प्यारा है। लेकिन हमारी मुकद्दर के अंदर, किस्मत के अंदर अहले बैत से अल्लाह ने प्यार करना लिख दिया है। कोई नाज करता होगा कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, कोई नाज करता होगा कि मैं फलां खानदान से मोहब्बत करता हूँ। हमें इस बात के ऊपर नाज है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत के साथ मोहब्बत करते हैं, हम हसन हुसैन के साथ मोहब्बत करते हैं। और जिसे हसन हुसैन अहले बैत के साथ मोहब्बत की तौफीक मिल जाती है, अल्लाह ताला उसे अपनी और अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमा देती है। हजरत बिलाल, ये हजरात अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। अगर धूप आती भी तो कोई बात नहीं, 1 घंटे की बात है, पसीना भी खुश्क हो जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन बयान तवातुर के साथ चलता रहेगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुअज्जिन रसूल थे, उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद मदीना छोड़ दिया और शाम के इलाके दमिश्क के अंदर तशरीफ ले गए। हजरत बिलाल एक मर्तबा अपने घर के अंदर सोए हुए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर फरमाया, बिलाल ये कैसी दोस्ती है, तूने मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे मदीना को छोड़ दिया। बिलाल क्या मेरा मदीना अच्छा नहीं लगता? बिलाल एक वक़्त तो वो था जब तूने दामन मुस्तफ़ा को पकड़कर अहद अहद के नारे बुलंद किए थे। बिलाल तेरे सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान रख दी जाती, तुझे मक्का की गलियों में घसीटा जाता
تو نے اس وقت میرے دامن کو نہ چھوڑا، بلال میں دنیا سے چلا گیا، تو نے میرے مدینہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی، اپنی اہلیہ سے فرمایا جلدی کر میرا سامان تیار کرو، میں نے اسی وقت مدینہ طیبہ جانا ہے۔ اللہ ہمیں بھی مدینہ کی ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہمارا بھی بار بار مدینہ جانے کو جی چاہے، اور اللہ وہاں کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر مکہ اور مدینہ کے دروازے کھول دیں، اللہ تعالی ہمارے لیے عمرے کے سفر پہ جانا آسان بنا دے۔ حضرت بلال وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے، اذان کا وقت ہوا، حضرات صحابہ کرام نے کہا بلال اذان دو۔ حضرت بلال نے انکار کر دیا، نہیں دے سکتا۔ کسی نے جا کر حسن و حسین کو بتلایا کہ بلال آ چکے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے چھوٹے بچے تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور بلال کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ کر کہنے لگے جا امنا بلال، ہمارے چچا بلال آ چکے ہیں۔ بلال، آپ ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس سوز اور درد کے ساتھ آذان دیا کرتے تھے، آج وہ آذان تو سنا دو۔ اب فرمائش حسن کرے اور بلال انکار کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمائش حسین کرے اور انکار بلال کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال نے دونوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر کے کہا ہاں بیٹا حسن، بیٹا حسین، میں تمہاری فرمائش کے اوپر عمل کرتے ہوئے آذان ضرور دوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آذان دینا شروع کی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ اس جملے پر پہنچے تو بلال بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ جب پہلے بلال آذان دیتے تھے تو پیغمبر کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا، آج آذان دی، دیدار کی نعمت حاصل نہ ہوئی، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ جب بلال آذان دیتے ہیں، آواز اونچی اور بلند تھی، گھروں کے اندر آواز گئی تو صحابیات اپنے گھروں سے باہر نکلی۔ ایک صحابیہ نے اپنی گود میں بچہ اٹھایا ہوا تھا، وہ بچہ ایک بات کہہ کر پورے مجمع کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ اس بچے نے اپنی والدہ سے کہا امی، اتنے مہینوں کے بعد بلال تو واپس آ گئے، آپ مجھے بتلائیں اللہ کے نبی کب تشریف لائیں گے؟ یہ صحابہ کرام کو نبی اسلام کے ساتھ محبت تھی، اور صحابہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، ان کے ساتھ بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور حسین ابن علی دونوں آپس میں کھیل رہے تھے، تو حسین ابن علی نے عبداللہ سے کہا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ عبداللہ کو غصہ آیا، اپنے والد کو جا کے بتایا مجھے حسین نے یوں کہا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا عبداللہ، یہ کاغذ کا ٹکڑا قلم حسین کے پاس لے جاؤ اور حسین سے کہو کہ اس کے اوپر لکھ کے دے تو ہمارا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ گئے، کاغذ کا ٹکڑا جا کے پیش کیا تو حسین نے کاغذ کے ٹکڑے پہ فوراً لکھا تو ہمارا غلام ہے۔ عبداللہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے آیا، عمر نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو سینے پہ رکھا، آنکھوں پہ رکھا، بوسہ لیا، حتیٰ کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا آپ اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا یہ کسی عام بندے کی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے، بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار کی تحریر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں اس کاغذ کے ٹکڑے کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ تو کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا جب قیامت کا دن ہوگا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، جب آپ دنیا کے اندر موجود تھے میں اس وقت بھی آپ کا غلام تھا، جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے میں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی نسلوں کا بھی غلام تھا۔ یوں محبت کا اظہار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اور بلکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو حسین نے پوری زندگی اپنے نانا کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ جب میرے محبوب کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں میرے بچے نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھی ہوئی تھی، وہ ایک سجدہ کیا اور دنیا والوں کو بتلا دیا کہ ایک رب کے حضور سجدہ کرنا ہے۔ اور جب میں نبی علیہ السلام کے نواسے حسین کو دیکھتا ہوں تو مجھے حسین کربلا کے میدان کے اندر یہی سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم الحرام کو
کربلا کے میدان میں اپنے لخت جگر، ابھرتی جوانی، 18 سال کا خوبصورت نوجوان علی اکبر سے فرمایا، علی اکبر جاؤ اپنی شجاعت کے جوہر دکھلاؤ۔ حضرت علی اکبر اپنے خیمے سے باہر نکلے، ان کے ہاتھ میں اپنے دادا علی کی تلوار تھی اور رگوں کے اندر فاطمہ کا خون تھا۔ سید کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، سید کا چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ جب میرے حسین کا لخت جگر خیمے سے باہر نکلا تو یوں لگ رہا تھا جیسے کربلا کی اندھیر نگری میں آفتاب طلوع ہو چکا ہو، جیسے سورج نکل آیا ہو۔ حضرت علی اکبر سامنے گئے اور دشمنوں کی طرف دیکھ کے فرمایا، ظالموں سنبھل جاؤ، حسین کا بیٹا علی اکبر آ رہا ہے۔ آپ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے، کئی لوگوں کو ختم کیا، حتیٰ کہ شمر لعین بدبخت نے کہا، اگر ایک ایک کر کے علی اکبر کا مقابلہ کرو گے تو مارے جاؤ گے، مل کے وار کرو۔ ان ظالموں نے مل کے علی اکبر کے اوپر وار کیا۔ ایک ظالم کی گردن کا وار علی اکبر کی گردن پہ پڑا، سر تن سے جدا ہو کے زمین پہ دور جا گرا۔ حضرت حسین اس دردناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے 18 سال کے لخت جگر کو شہید کر دیا گیا۔ اگر آج دنیا کے اندر کسی والد کے سامنے اس کے 18 سال کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے، اس والد کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے، وہ اس صدمے کو کیسے برداشت کرتا ہے۔ لیکن میں حسین کی عظمت پہ قربان جاؤں، جن کے سامنے حسن کے بیٹے قاسم کو شہید کر دیا گیا، جن کے سامنے مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، جن کے سامنے اپنے خون 18 سال کے خوبصورت نوجوان علی اکبر کو ذبح کر دیا گیا۔ وہ حسین پوری تاریخ انسانیت کے اندر صبر کرنے والا ایسا کوئی بندہ حسین جیسا نظر نہیں آتا۔ حضرت حسین پھر چند ماہ کے لخت جگر کو ہاتھ میں اٹھا کے ظالموں کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، دشمنی میری اور تمہاری ہوگی، آخر اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ ظالم پانی کے چند گھونٹ کیا دیتا، دور سے کس نے تیر مارا، وہ تیر بچے علی اصغر کے حلق کے اندر پیوست ہو گیا، حلق سے خون نکل پڑا۔ حضرت حسین نے اپنے لخت جگر کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، اپنے رب کے سامنے عرض کیا، اللہ دیکھ تو صحیح، حسین 18 سال کا خوبصورت علی اکبر قربان کر چکا ہے، یہ چھوٹی قربانی رہ چکی تھی، اللہ یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ حتیٰ کہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، تمام افراد شہید ہو جاتے ہیں، آپ تنے تنہا رہ چکے تھے۔ حضرت حسین ابن علی خیمے کی طرف جاتے ہیں اور اپنی بہن زینب کو جا کے نصیحت کرتے ہیں، حتیٰ کہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حسین نے زینب سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھیا حسین، آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ گئے کوئی واپس پلٹ کے نہ آیا، لگتا یہ ہے کہ آپ کی قربانی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بھیا حسین، آپ سب لوگوں کو سواری پہ سوار کرتے رہے، لیکن آج آپ کو سوار کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حسین ابن علی نے زینب کو صبر کی نصیحت کی، سواری کے اوپر سوار ہوئے، حتیٰ کہ مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ جب بات کے اندر آپ کے جسم سے قمیص اتاری گئی تو اس کے اندر 70 سے زائد سوراخ ہو چکے تھے، تیر جسم کے اندر پیوست ہو چکے تھے، تلوار اور نیزے کے زخم پورے جسم کے اندر لگ چکے تھے، حتیٰ کہ جب برداشت کی انتہا ختم ہو جاتی ہے، آپ سواری سے فرش زمین پر آتے ہیں تو میرا پیر سیدنا حسین اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے سامنے سجدہ کیا، حسین ابن علی کا آخری وقت آیا، اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے رب کے سامنے فریاد کی، اللہ دیکھ تو صحیح، حسین اپنا سب کچھ لٹا چکا ہے، اللہ دیکھ تو صحیح، حسین اپنا گھر بار لٹا چکا ہے، اپنا 18 سال کا خوبصورت نوجوان علی اکبر قربان کر چکا ہے، اللہ دیکھ تو صحیح، معصوم چند ماہ کے لخت جگر علی اصغر کی قربانی دے چکا ہوں، اللہ اپنے بھتیجے قاسم کی قربانی دے چکا ہوں، اللہ مسلم بن عقیل کے بھائیوں کی قربانی دے چکا ہوں، اللہ فلاں کو قربان کروا دیا، اللہ مجھے بھی دیکھ، اللہ اپنے بدن کو زخمی کروا چکا ہوں، جسم کو چھلنی کروا چکا ہوں، اللہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، بتا میرے اللہ تو بھی حسین سے راضی ہوا کہ نہ ہوا؟ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اس نواسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے،
इस प्यासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका अजब है अंदाज, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। हजरत हुसैन इब्ने अली आखिरी वक्त के अंदर अपने पैगंबर की तालीमात के ऊपर अमल करते हुए नजर आते हैं। उसकी वजह ये थी, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक वफात से चंद लम्हे कबल दो वसीयतें इरशाद फरमाई थी, अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज का एहतिमाम करना और अपने मातहत लोगों का ख्याल करना। हुसैन आखिरी वक्त के अंदर करबला के मैदान में अपने नाना की वसीयत के ऊपर अमल करते हुए सजदे की हालत में अपनी जान अपने रब के हुजूर पेश कर देते हैं। तो हुसैन इब्ने अली नबी अलैहिस्सलाम की तमाम तर तालीमात को अपनाने वाले थे। तो बात मैं कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक वफात से कबल हसन हुसैन को बुला के मुलाकात की और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अली शेर खुदा को बुलाया, उनसे मुलाकात की, आपने दो वसीयतें इरशाद फरमाई, नमाज का एहतिमाम करना, अपने मातहत लोगों का ख्याल करना। मातहत के अंदर बच्चे वालिदैन के मातहत आ जाते हैं, छोटे भाई बड़ों के मातहत आ जाते हैं, घर के अंदर बहू सास के मातहत आ जाती है, ये काम करने वाले नौकर मुलाजमीन मालिकीन के मातहत आ जाते हैं। मेरे पैगंबर ने 1400 साल कबल अपनी वफात से कबल फरमाया था कि इन मातहतों का ख्याल रखना। आप अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत इरशाद फरमाई। फिर आप अलैहिस्सलाम के हुजरे के अंदर हजरत जिब्राईल आए और जिब्राईल ने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इज़राइल मलाकुल मौत दरवाजे पे खड़ा है, वो अंदर आने की इजाजत चाहता है। मेरे महबूब ने फरमाया, इजाजत है, अंदर बुला लो। वो अंदर आया, उसने आके मेरे पैगंबर को सलाम किया। सलाम करने के बाद का, या रसूल अल्लाह, मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, मैं जिसके दरवाजे पे गया मैंने जाके इजाजत नहीं मांगी। अल्लाह ने मुझे फरमाया था, जब तू मेरे महबूब के दरवाजे पे जाए तो पहले इजाजत मांगना, इजाजत मिल जाए तो चले जाना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राईल कैसे आना हुआ? हजरत जिब्राईल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखते हैं, अल्लाह आपको बुलाना चाहते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया, जिब्राईल जा पहले मेरे अल्लाह से ये पूछ के आ कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक होगा। हजरत जिब्राईल अल्लाह के पास जाते, अल्लाह तेरा लाडला महबूब इस वक्त भी उम्मत की फिक्र कर रहा है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल मेरे महबूब को जाके बतला दे कि उम्मत के मुआमले में आपको इतना दूंगा, राजी करूंगा कि आप बस बस करेंगे, आपको खुश कर दूंगा। बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है, जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को अपने अर्श के सामने एक जगह अता फरमाएंगे। उनका कद ऊंचा और लंबा होगा, सब्ज रंग का लिबास जिस्म पे होगा और पूरी इंसानियत को महशर के मैदान में देख रहे होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर एक बंदे पे पड़ेगी, फरिश्ते उसे पकड़कर जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेंगे, या अहमद, तो आप अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, लब्बैक या अबल बशर, ए इंसानों के वालिद मैं हाजिर हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बतलाएंगे, ये आपका उम्मती है, और फरिश्ते इसे जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। महबूब ने फरमाया कि जब मुझे उम्मती के बारे में बतलाया जाएगा, मैं तेजी के साथ उन फरिश्तों के पीछे जाऊंगा और मैं कहूंगा, मेरे रब के नुमाइंदों मेरी बात तो सुनो। तो फरिश्ते जवाब देंगे, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि इस बंदे को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। मेरे महबूब ने फरमाया, मैं अपना बायां हाथ अपने चेहरे पे रखूंगा और चेहरा अर्श की तरफ उठा के अर्ज करूंगा, अल्लाह आपने मुझसे दुनिया के अंदर वादा किया था कि उम्मत के मुआमले में राजी करूंगा, अल्लाह आज तो मुझे खुश करने का दिन है, फरिश्ते मेरी नहीं सुन रहे। तो अर्श के ऊपर से ऐलान होगा, इस बंदे को मीज़ान के करीब लेके आओ। बंदे को मीज़ान के करीब लाया जाएगा, नेकियों का दोबारा वजन होगा, गुनाह दोबारा तोले जाएंगे। मेरे महबूब मीज़ान के तराजू के करीब खड़े होंगे, आपके हाथ में उंगली के इस पोरे के बराबर कागज का एक टुकड़ा होगा, सफेद रंग का होगा। आप बिस्मिल्लाह पढ़कर उस टुकड़े को नेकियों वाले पलड़े के अंदर रखेंगे, वो पलड़ा फौरन झुक जाएगा। अर्श के ऊपर से ऐलान होगा
یہ بندہ جنت کا حقدار بن چکا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ جب فرشتے جنت میں لے کے جانا چاہیں گے تو یہ بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے گا اور آ کے عرض کرے گا آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے، آپ کی شخصیت کتنی پیاری ہے، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو میرے محبوب فرمائیں گے انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا نبی ہوں۔ اچھا اللہ کے نبی، یہ آپ کے ہاتھ میں جو کاغذ کا ٹکڑا تھا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ میرے محبوب فرمائیں گے اس ٹکڑے پر درود شریف لکھا ہوا تھا، تو دنیا کے اندر میری ذات پہ درود پڑتا تھا، آج درود کی برکت سے اللہ نے تیری نجات کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ امت کے معاملے میں آپ کو قیامت کے دن راضی کریں گے۔ تو جبرائیل نے آ کے پیغام دیا، اللہ فرماتے محبوب امت کے معاملے میں آپ کو راضی کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا عزرائیل اپنا کام شروع کر۔ میرے محبوب کے عاشقوں، میرے محبوب کے دیوانوں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا، جس محبوب کی خاطر اس پوری کائنات کو بنایا گیا، جس محبوب کی خاطر پوری کائنات کو سجایا گیا، اللہ نے بھی فرمایا محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا میں کائنات کی کسی چیز کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اس محبوب کا آخری وقت آ چکا ہے۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے محبوب نے اس وقت فرمایا اللہ موت کی سختیوں کے اندر میری مدد فرما۔ موت کی سختی، موت کی تکلیف بڑی ہوتی ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر آیا نبی علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا ملک الموت تو نے جتنی تکلیف میری امت کو موت کے وقت دینی ہے وہ ساری تکلیف آج محمد کے سینے پہ ڈال دے۔ محمد اپنی امت کی خاطر تمام تکلیف کو برداشت کر لے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی اپنی امت کی فکر تھی کہ میری امت کسی طریقے سے جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والی بن جائے۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ پڑھا اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ آپ علیہ السلام کا دست مبارک نیچے ہو گیا اور میرے محبوب کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، صحابہ نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر کے قریب تھی روتے ہوئے کہنے لگی اے پہاڑوں اگر تمہارے اوپر نبی علیہ السلام کی وفات کا صدمہ ڈال دیا جائے تم بھی پانی کی طرح پگھل جاؤ گے۔ پھر سورج کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا سورج اگر تیرے اوپر نبی علیہ السلام کی وفات کا صدمہ ڈال دیا جائے تو بھی اس غم کی وجہ سے بے نور ہو جائے گا۔ حضرت بلال بھی رو رہے تھے، صحابہ بھی رو رہے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی رو رہی تھی۔ ایک صحابی اپنے کھیتوں کے اندر کام کر رہے تھے، جب انہیں پتہ چلا اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف چہرہ کیا اور دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے دعا مانگی اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی تھی تو آمنہ کے لال کو دیکھنے کے لیے، اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی تھی تو حسین کے نانا کو دیکھنے کے لیے، اللہ جب وہ دنیا سے جا چکے ہیں اب ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ آنکھوں کی بینائی کو واپس لے لیجئے۔ جب اس عاشق رسول نے عشق رسول کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ابھی دعا والے ہاتھ چہرے کے اوپر واپس نہیں آئے تھے، اللہ نے آنکھوں کی بینائی کو واپس لے لیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کا صدمہ اتنا شدید تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں تو مشورہ کرنے لگے کہ اللہ کے نبی کو غسل کیسے دیا جائے۔ ہمارے ہاں تو جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کپڑے اتار کے غسل دیتے ہیں، اس کے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک موٹی چادر ڈال دیتے ہیں تاکہ پوشیدہ اعضاء کے اوپر، ستر کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، لیکن یہ معاملہ پیغمبر کا تھا۔ کسی نے کہا کپڑے اتار کے غسل دیں، کسی نے کہا کپڑوں سمیت غسل دیں، اللہ نے سب کے اوپر اونگ طاری کر دی اور سب نے ایک آواز سنی کہ میرے حبیب کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، میرے پیغمبر کے کپڑے نہیں اتارنے۔ پھر کپڑوں سمیت آپ علیہ السلام کو غسل دیا، اور غسل دینے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، آپ علیہ السلام کے غلام حضرت شقران، حضرت اسامہ، اور بعض فرماتے ہیں قسم بن عباس، یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے،
یہ بھی حدثات تھے۔ اور میں نے سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھا، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ علی سے فرمایا تھا، علی مجھے غسل تو نے دینا ہے، علی تو نے نہلانا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اہل بیت کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ پھر ان حضرات نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ علی پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس نبی علیہ السلام کے بدن کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ مختلف روایات ہیں، گویا کہ ان تمام نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد آپ کو کفن پہنایا گیا۔ پھر تمام صحابہ باہر نکل گئے۔ چونکہ نماز جنازہ کا طریقہ میں نے پہلے بتا دیا کہ پیغمبر کی نماز جنازہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام کو حجرے کے اندر رکھا گیا، باہر گئے۔ سب سے پہلے آسمان سے فرشتے آئے، درود و سلام پڑھ کے واپس چلے گئے۔ پھر اہل بیت کی باری آئی، مردوں کی، انہوں نے درود و سلام پڑھا، واپس چلے گئے۔ پھر خواتین آئی، پھر بچے آئے، نوکر آئے، پھر قریش مکہ، انصار مدینہ۔ سوموار والے دن یہ درود و سلام کا سلسلہ شروع ہوا اور منگل والے دن عشاء کے وقت یہ سلسلہ ختم ہوا، حتیٰ کہ منگل والے دن رات کو، گویا کہ بدھ کی رات، آپ علیہ السلام کی تدفین کی گئی۔ پھر قبر کا معاملہ آیا کہ اللہ کے نبی کی قبر کیسی بنائے۔ مدینہ طیبہ کے اندر 2 طرز پہ قبر بنائی جاتی تھی۔ مشورہ یہ ہوا کہ جو صحابی سب سے پہلے آئے گا وہی نبی علیہ السلام کی قبر بنائیں گے۔ حضرت طلحہ آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے قبر بنائی۔ جیسا کہ آپ حضرات نے مدینہ طیبہ کے اندر جنت البقیع کے اندر قبریں دیکھی ہوں گی، اسی طرز کے اوپر قبر بنائی گئی۔ آپ علیہ السلام کی جب قبر تیار ہو گئی تو آپ علیہ السلام کو قبر میں اتارنا تھا، تو یہ بھی کس طریقے سے اتارا گیا۔ نبی علیہ السلام جس چارپائی کے اوپر تھے اس چارپائی کو پاؤں کی جانب رکھا گیا، پھر پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام کو قبر کے اندر یوں اتارا گیا اور قبر کے اندر آپ علیہ السلام کو لٹا دیا گیا۔ بعض مرتبہ جب میت کو قبر کے اندر لٹاتے ہیں تو کچھ لوگ میت کو بالکل سیدھا لٹا دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ میت کو قبر کے اندر کروٹ کے بل لٹانا ہوتا ہے، کروٹ کے بل لٹا دیا جائے، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ بعض مرتبہ لوگ صرف چہرہ قبلے کی جانب کرتے ہیں، پورا جسم قبلے کی جانب نہیں کرتے، تو لہٰذا سنت کے مطابق کروٹ کے اوپر لٹا کر اس کے پورے جسم کا رخ قبلے کی جانب کر دیا جائے۔ جب آپ علیہ السلام کو قبر مبارک کے اندر لٹایا گیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، انہوں نے جان بوجھ کے انگوٹھی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے اندر ڈال دی اور حضرت علی کی طرف دیکھ کے کہا، علی کیا میں انگوٹھی نکال لوں؟ حضرت علی نے کہا جلدی نکال لو اور باہر نکل آؤ۔ مغیرہ کو ایک بہانہ چاہیے تھا پیغمبر کے جسم کو بوسہ لینے کے لیے۔ مغیرہ قبر مبارک کے اندر اترے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ لپٹ کے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی نے فرمایا اسے قبر کے اندر سے باہر نکالو، کب تک روتے رہو گے؟ پھر مغیرہ کو باہر نکالا تو مغیرہ واحد صحابی ہے جنہوں نے آخری وقت کے اندر پیغمبر کے مبارک جسم کو بوسہ لیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو قبر مبارک کے اندر دفن کر دیا گیا، حتیٰ کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے گزر رہی تھی نبی علیہ السلام کی تدفین کے بعد، تو انس کی طرف دیکھ کے فرمایا، انس تمہارا کتنا بڑا دل ہے، تم نے کتنے بڑے دل اور جگر کے ساتھ نبی علیہ السلام کو مٹی کے اندر چھپا کے رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے ابا جان کے ساتھ محبت تھی، تو یہ نبی علیہ السلام کی مبارک وفات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کو وفات کے بارے میں، غسل کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ان چیزوں کو بھی یاد رکھا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال یوں ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت بھی کرنی چاہیے جیسے لوگوں نے محبت کی ہے۔ اگر محبت کا اظہار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ حلیمہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کی تو کس نے کیا خوب کہا، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے، سوہنے دا مکڑا نورانی نورانی، تو تقدی دا رئییں چومے دی بھی ہو سے، انگلی نپا کے وہڑے دے اندر خدا دے سجنوں ٹرے دی بھی ہو سے، کدی نال نزاکت دے وچ سوہنا اور رسدہ بھی ہو سی تو منے دی بھی ہو سے،
محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر لباں کو لباں وچ ملیندی بھی ہوسے نوا کے سجا کے کجلا بھی پا کے تو ٹھوڑی ہلا کے حسین دی بھی ہوسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام اہل بیت آپ کے تمام خاندان کی سچی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا